بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں ہے، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے، اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا۔ وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بکارتا ہے، البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ بتانا دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے؟ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پن میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا. مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا. آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں. ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا. فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے. پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے. فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا. قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا. آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں. حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے. پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا. تو وہ مذاق اڑانے لگے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا. تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے. حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا. اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا
اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا تھا اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے کہتے وہ خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے کہتے خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ اور عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے کہ آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے، تو یہ بات ادب ہے کہ بید بھی ہے۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی، ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، تو پتہ کیا حال ہوگا، جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ آیا آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہ جنہوں خود کہے تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا۔
अल्लाह अकबर, वरना तुम्हें आजाब पहुंचेगा। उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट डाली। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे उठा लो, 3 दिन, फिर अल्लाह का यकीनी अजाब आएगा। फिर एक चिंगार ने उनको आ दबोचा, वो अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े रह गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ अहले ईमान इस आजाब से बचे। ये 3 कौमों का जिक्र हो गया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम का भी और हजरत सालेह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 69 में इस बात का बयान फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में। उन्होंने अजनबी मेहमानों के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त तैयार कराया। आप यकीन करें, कुछ बातें लोग ऐसी बयान करते हैं कि जिनको ना सुन के बंदे का दिल करता है कि इस बंदे को बताएं कि यार यहां तो दिन सारा पढ़। एक साहब मुझे कहने लगे जी मैं एक पीर साहब के पास गया था तो बड़ी मुरगन ग़िज़ाएं थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की पर मुझे नहीं अच्छा लगा, पीरों को चाहिए सादी रोटी रखे। मैं कह तू पीरा वास्ते लिस्ट बना खा, उन्होंने किस तरह ना होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप सादा खाना खिला दें तब भी एतराज है, अच्छा खिला दें कहने रौला है, कोई पीर चोखे मालदार, दोनों तरफ से मसला। तो कहने लगा जी नहीं पीरों का क्या काम है, वो कड़ाइयां और वो सारे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, घर जाके ना तो 12वें सिपारे की तिलावत करें। हजरत इब्राहीम ने अपने मेहमानों के लिए भुना हुआ खाना तैयार फरमाया था। तो आप क्या कहेंगे कि हजरत इब्राहीम दरवेश नहीं थे? तो अजीब बात है भाई, आप हर बात में अड़ जाते हैं। दीन हमने वो लेना है जो अल्लाह का कुरान हमें देता है और रसूलुल्लाह की हदीस हमें देती है। जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनको डर महसूस हुआ। हजरत इब्राहीम को फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम लूत अलैहिस्सलाम के आजाब के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, इस पर वो मुस्कुराई तो फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत अता। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो 7 नस्लों में नबुव्वत रख देता है अगर उसकी मंशा हो। तो हजरत याकूब की बिशारत दी। उन्होंने हैरत से कहा कि हम दोनों मियां बीवी तो बूढ़े हैं, इस उम्र में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह की कुदरत पर तुम्हें क्यों ताज्जुब है? अल्लाह फरमाता है कि बेटे की बिशारत सुनकर इब्राहीम का खौफ दूर हो गया और फिर वो कौम लूत के बारे में गुफ्तगू करने लगे। इब्राहीम बहुत बुर्दबार, अल्लाह से आहोजारी करने वाले और उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए इब्राहीम, इस गुजारिश से आप गुरेजा रहें, इसका यकीनी फैसला हो चुका है और इन पर ना टलने वाला अजाब नाजिल हो के रहेगा। वो क्या गुनाह करते थे? लूत अलैहिस्सलाम की कौम में मैंने बताया था, मर्द मर्दों से बदफेली करते। तो हजरत इब्राहीम ने भी अर्ज की, बार बार गुजारिश की, बहस की कि अल्लाह मेहरबानी फरमा उनका अजाब। आप देखें नबियों के हौसले कितने बड़े हैं। कौमें तंग करती हैं और तरह तरह की बातें करती हैं और पैगंबर फिर भी कहते हैं या अल्लाह मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह इनसे अजाब हो। आयत नंबर 77 में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदआमालियों और लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कौम को बदआमालियों के बायस फरिश्तों की आमद, कौम के बदआमाल लोगों के दौड़ कर आने और हजरत लूत को उनके समझाने और उनके इनकार पर मुस्तरिब होने का जिक्र है, जिस पर फरिश्तों ने हजरत लूत को तसल्ली दी कि आप फिक्र न करें, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये आप और हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के आखिरी हिस्से में कौम की तरफ तवज्जो किए बगैर हिजरत फरमा लें, इसलिए कि सुबह के वक्त इन पर आजाब आएगा। जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और कौम लूत के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगातार निशान ज़दा पत्थर बरसाए गए, लगातार पत्थर आए। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र फरमाया है और उनके जराइम को बयान किया गया है। वो नाप तोल में कमी करते थे, दूसरों को चीजें कम तोल कर देते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि फसाद फिल अर्द से बाज आओ और अपने से पहले सरकश उम्मतों का अंजाम देख लो।
جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اونده میں پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ 2 قسمیں فرمایا، ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی گئی۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان کو چراتے رہتے تھے، فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، انہوں نے ملنا ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہوتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا بھی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے وہ حیران ہو گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور وہ چرا رہا ہے۔
کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو کوئی مہربانی کرے تو ضرور فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے لمبی تقریر میں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دی، اس کی فرما برداری میں آئے، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا کہ بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس جو غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب نے کرائے، کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال گئے ہیں؟ تو کہتے وہ قرآن مجید پڑھنے لگے، وَإِذْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر کو ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے، جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان ہوگا تو آج کر سکتی ہے اندازے کو نستا پیدا۔ کہنے لگے جو تو میرے لیے بھی دعا کرو، آپ میرے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے، داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے، وہ کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے، اپنے لیے نہیں مانگتے، آپ دعا کے لیے مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے بھی ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب آگے بیچے اس کی لاش بھی نکل آئی، یہ بھی آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو بناؤ پہ، یہ ساری باتیں آتے ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، اور جو عنوان ہے نا تو حضرت شیخ عبد النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے 10 روپے دے 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، انہوں نے لگا داتا نے تجھے کیا دے دیں، اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، وہ نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے، وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا اس لیے میرے اوپر چڑھ دی ہے بات، وہ لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آئے اس کے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات کہ اپنی دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا، اللہ والوں سے کہیں گے کہ بھی کہنا ہوگا، دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں اور کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا، ایک ایسی مشکل آئی کہ وہ حل ہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا،
अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में ही जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते तो यकीन कामिल तो पैदा कर, तो ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तुम्हें अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, तो डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा, दादा साहब फरमाते किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत है तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे कि तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं, वो मेरी कोई जरूरत बाकी रह नहीं देंगे, मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की। जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाकर दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे, मेरी जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम आई तो तुझे समझ नहीं आई। तो दाता ये रहमतुल्लाह फरमाते हैं सुनने वाली तबीयत हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। अब किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में, आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, उहद में हुजूर के दांत शहीद किए, अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी, अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाश के टुकड़े किए, अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं, इसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अजाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है, तो यहाँ आके खड़ा होना जहां मैं खड़ी हूं,
फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले, तू अभी खड़ा वहां है जहां तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही